السلام علیکم، میں احتشام الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا اگر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کے بعد یہودی کس عذاب میں مبتلا ہوئے؟ ٹائٹس کون تھا اور اس نے یہودیوں کو بے دردی سے قتل کیوں کیا؟ کیوں اس نے دوسرے ہیکل سلیمانی کو تباہ کیا جس کو بنانے کے لیے آج بھی یہودی ترس رہے ہیں؟ اور کیوں تمام یہودیوں کو فلسطین سے باہر پھینک دیا؟ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ نے اس قوم کو ذلیل کرنا چاہا، کیونکہ اب انہوں نے اللہ کے رسول کو بھی قتل کرنے سے گریز نہیں کیا۔ اب یہ سخت عذاب کے مستحق ہو چکے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے 37 برس بعد سن 70 میں یہودیوں نے رومنز کے خلاف بغاوت کی۔ رومنز کا ایک جنرل جس کا نام ٹائٹس تھا، اس نے یہودیوں پر حملہ کیا اور اس نے یہودیوں کا وہ حشر کیا جو وہ آج تک نہیں بھولے۔ ٹائٹس نے آتے ہی یہودیوں کو بے دردی سے قتل کیا، ہیکل سلیمانی کو گرا دیا اور یہودیوں کو فلسطین سے نکال کر ان پر فلسطین کی زمین حرام کر دی۔ یہودیوں کو اب جہاں پناہ ملتی وہاں چلے گئے، کچھ یورپ، کچھ ایشیا، کچھ عرب چلے گئے اور اس طرح وہ پوری دنیا میں در بدر ہو گئے۔ یہودی اپنے اس دور کو جیوز ڈائسپورا کہتے ہیں جو سن 70 سے شروع ہوا۔ رومنز شروع میں یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کے دشمن تھے۔ وہ سمجھتے تھے ایک ہی قبیلے کے دو فرقے ہیں، لیکن یہودی اور عیسائی بھی ایک دوسرے کے دشمن تھے، کیونکہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا یا خدا کا بیٹا کہتے تھے اور یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے قاتل تھے۔ سن 300 میں ایک معجزہ ہوا۔ رومن امپائر کا سب سے عظیم امپائر قسطنطین اعظم پوری سلطنت عیسائی ہو گئی۔ اب تو یہودیوں کی شامت آ گئی۔ عیسائیوں نے جہاں بھی یہودی تھے ان پر ایسے ظلم ڈھائے، ایسے ان کی پٹائی کی کہ وہ آج تک نہیں بھولے۔ سن 70 سے آج تک یہودی نام ایک گالی بن گیا۔ ڈائسپورا کے 500 سال بعد سن 571 میں خاتم النبیین ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو یہودی آپ اور مسلمانوں کے سخت دشمن بن گئے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ پیغمبر ہماری قوم میں سے ہوگا، یہ آل اسماعیل میں سے کیوں پیغمبر آ گیا؟ اب حسد، غرور اور تکبر ان کو کھانے لگا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک یہ مسلمان کے بدترین دشمن ہیں۔ انہوں نے فطرت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا یا منافقت کرتے رہے اور جنگوں کا سبب بنے، اور ان کی خیانت، بددیانتی، منافقت، حسد اور دشمنی کے بعد عرب میں موجود تینوں یہودی قبیلوں بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ کو عرب سے نکالا گیا۔ یہودی سن 70 سے سن 666 سال تک فلسطین سے باہر رہے، لیکن سن 637 میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہودیوں کو فلسطین میں آنے کی اجازت کیوں دی؟ اس احسان کے باوجود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہودیوں نے کون سی بڑی منافقت کی، یہ انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ کو بتائیں گے۔ تب تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔